سے رخصت ہو گئے ہیں، سب کے درجات کو نام کرنے اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پورے ہوئے زمین کے جو مومنین مومنات بالخصوص جنت البقیع شریف و جنت المعلا سید کائنات علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میرا ایک صحابی مبارک جس قبرستان میں دفن ہوں گے وہ سارے قبرستان والے مشہور اور مکہ مکرمہ میں بڑے بڑے اعلیٰ بزرگ ہیں مگر ان سب کے وسیلہ میری تمہاری ماں مبارکہ سیدتنا خدیجہ الکبریٰ ہے رضی اللہ تعالیٰ کتنے بڑے ہو گئے پہلے سے چلے آئے اختلافات مگر آپ کو تو یہ پتہ ہونا چاہیے یہ جو منظور کلندر ہے یہ کتابیں نہیں پڑھتی یہ کتابیں پڑھ کے تو پوری سنائیں گے میرے حضرت صاحب فرمایا کرتے تھے مدینہ منورہ والے کہ امید بہت جلد اللہ تعالیٰ بھی کر جاتا ہے کیونکہ وہ جھگڑوں مگروں میں نہیں پڑتا وہ ایک سے لگاتا جب اسی کا ہو جاتا ہے ہاں جی اختلافات پہلے سے چلے آ رہے ہیں اب بہت زیادہ ہوں اللہ تعالیٰ اختلافات سے مجھے بھی بچائے آپ کو جانور سے بھی بچائے اور ظلم سے بھی بچائے اللہ تعالیٰ میرے لیے تمہارے ایمان کی عزت میں آپ کو عرض کروں کہ یہ جو میں بات کر رہا ہوں یہ بھی فقیر نہیں کرتے جنہیں حکم ہوتا ہے وہ کرتے ہیں اور میں اس قابل نہیں رہا اگر آپ کو میری باتوں کا پتہ چل جائے تو آپ حیران ہو جائیں گے حیران ہو جائیں گے فکر سے آتا ہے لیکن جو بدگمانی میں مبتلا ہے اللہ کو معاف کرے اسی طرح سے بدگمانی سے بچو تمہاری دنیا کا ایک حرف بھی مجھے پسند ہے اس لیے یہ شاید اللہ اگر چاہے تو میرے کام آتا ہی میرے آقا و مولا سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت کی عمر کم ہے زیادہ عمریں اگر ہوگی کہ 70 سے 80 کے درمیان ہو اور قریب تعداد میں 90 تک جائے گی اور کچھ بھی کبھی 100 تک کچھ علاقے ہیں کچھ مقامات ہیں کچھ لوگ ہیں عمریں کی ہوئی ہے اور اس وقت میں آپ کو بتا سکتا ہوں جن کی عمر وہ آباد 109 سال کی عمر کی ہے اور 40 سال کی عمر لگتی ہے اب دیکھیے وہ تہجد کی وقت پہنچتا ہے ہر شخص لیکن دام میں بتاؤں گا تو آپ حیران رہ جائیں گے شہری کے وقت پڑھتے ہیں تہجد پڑھتے ہیں اس کے وقت اس وقت سے لے کر شام تک خدمت کرتے تھے مجھ سے چھوٹی عمر والے تو گئے اور میرے برابر والے بھی ہے مجھ سے زیادہ صحت مند ہے لیکن اللہ پاک کی عزیز اور اس کی مرضی جس حال میں وہ رکھ کے خوش ہونا چاہیے اور اپنی غلطیوں کی معافی مانگنی چاہیے اور ہر وقت مغفرت مانگنی چاہیے کثرت سے استغفار پڑھنا چاہیے کثرت سے دروش کرنا چاہیے
کثرت سے کلمہ طیبہ اور اللہ اللہ پڑھنا چاہیے کہ یہ ولیوں کا طریقہ ہے اور اللہ کو پسند ہے۔ میں آپ کو سنا چکا ہوں کہ سیدی عبدالرحیم شاذلی داودیہ جامعہ الازہر سے مصر کے اندر ایک شہر ہے اور یہ داودیہ تقریباً اللہ اس کے رسول تک جانتے ہیں، وہ 70 کلومیٹر دور داودیہ سے سلسلہ عالیہ شاذلیہ کے طویل آتی ہے اور شہر کریم کی دربار دعوت حسین میں انہوں نے رقص کر کے ذکر کیا اور میں بھی شامل سب نے منافعات کی مسافت کے جب میں نے مسافت کیا تو میں نے بہت زیادہ کہ یہ تو والد ہے، میں نے کہا واللہ انی افضل سیدی شاذلی، میں ان کے لیے آیا ہوں، مجھے محبت ہے شاذ فرمایا لا واللہ ہم محبوب، خدا کی قسم وہ تم سے محبت کرتا ہے، میری محبت ہے وہ تم سے محبت۔ واللہ اگر سچی محبت ہوگی برتن درست ہوگا، میں یہ تمہیں نہیں سنا رہا میں نفس کو سنا رہا۔ اللہ کہتے کہ میرے دل دماغ میں اللہ اس کے رسول کے ساتھ اتر ہے۔ ایک ذہنی عبادت ہے، اللہ قبول کرے گا خوشی دور تمہارے ہونے کا، ایک ذہنی ہے ایک باطنی ہے، اور یہ اللہ نے باطن پر زور رکھا ہے اور باطن درست ہے تو ظاہر خود درست ہو جائے گا، اور باطن پلیت ہے۔ کیا وجہ ہے کہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار کرنے والا گمراہ ہو جاتا ہے؟ سید کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک مدب عاشق ولی تھا، وہ کثرت سے سورہ کوثر اور درود سورہ مزمل حضور کے دیدار مبارک سے مشرف ہونے کا بہت بڑا وسیلہ ہے، اور اس طرح سورہ کوثر اور درود شریف کثرت سے پڑھتے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے طویل طلعت بریہ سے مشرف کیا، میں جو تیرے مونٹوں کو بوسہ دینا چاہتا ہوں، مجھے تیرے مونٹ بہت اچھے لگ رہے ہیں، تم پر سورہ کوثر پڑھتا ہے، پھر کثرت سے درود پڑھتا ہے، تو پھر مجھے شرم آ گئی کہ میرے مونٹوں پر کیا تو میرے نقصان پر بوسہ نبی کا نام آپ سن چکی ہے، میں بھی سن چکا ہوں کہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم شریف کی نور مبارک ہاتھ کو سمجھانے کے لیے ہے نا، میں نہیں کہوں گا خاک جو جنہیں مالک و مولا اسلام کے وجود پاک کے ساتھ چیز وابستہ ہے، وہ تو جنت سے بھی افضل ہے۔ بتاؤ حافظ ملت الدین الدین سیوطی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ ایک شخص جنت کے سب سے اعلیٰ درجے میں بٹھا دیا جائے اور ایک زمین پر حضور کا دیدار بیداری میں کرے، کون افضل ہے؟ فرمایا زمین پر جو بیداری میں دیدار کرے گا وہ اس اعلیٰ جنت کی افضل ہے، کیونکہ جنت حضور علیہ السلام کے نور سے پیدا ہوئی ہے، نور کی نہیں، نور کی شعاعوں سے، نور کی شعاعیں بھی ہیں۔ اور سمجھ سے کائنات علیہ السلام کی جگہ میں تو کوئی بھی نہیں تھا، نہ عرش معلّہ نہ کرسی۔ ہم تو صرف ایک بات کرتے ہیں، تحقیق نہیں کرتے، ہم کتابوں کی طرف جانا چاہتے ہیں۔ تو میں تو سناتا ہوں جن کو ہم
وہ آگے کہتے ہیں وہ لکھ رہا ہے کہ حضور کو نور صلی اللہ علیہ وسلم کا وجود مبارک کو جو حصہ مبارک مست آ چکا ہے وہ حصہ وہ جگہ وہ قبر انور ہر کی جگہ روز ہر کی جگہ وہ عرش مالا اور معصوم سے افضل ہے وہ جگہ ہے تو حضور کا کیا مقام اللہ میرا رب ہے وہ اللہ جو سید المرسلین کا رب ہے اللہ ربنا وربکم اللہ تعالیٰ اپنی سچی محبت آتا ہے کہ برادر اسلام قرآن مجید کی تلاوت احادیث شریفت کا حفظ کرنا روزے رکھنا نماز پڑھنا ساری رات جا کر ذکر کرنا دن بھر ذکر کرنا جتنی عبادتیں کرتے ہیں ان کا کوئی مقصد ہے آپ کو کہتے ہیں جس مقصد یہ مجھے جنت مل جائے تو میں مقصد جاؤں مگر آج کو کہیں آتی ہے یہ تو حرص ہے یہ تو حرص ہے میرا شبہ میں اور آپ محتاج ہے لیکن ہے حرص یہ لوگ تو حرص مجھے اللہ کے خود سے میں یہ بات بتا سکتا ہوں کہ حرص پاک ہو چکے ہیں صرف اللہ اس کے رسول محبت تھی یہ عبادت ساری جتنی بھی ہے کس واسطے اللہ پاک کی حمد و ثنا کے لیے اللہ پاک جگہ میں جو کی حمد و ثنا کے لیے اور اللہ کی حمد و ثنا وہ اللہ کا عاشق بنا کے رکھتے ہیں جس تک وہ حمد و ثنا پاک دل سے نکلے اور قبول ہو جائے اللہ تعالیٰ میرے اور تمہارے باطل کو میں نے قرآن مجید کی آیت اور پڑھی وَاعْلَمُوا أَنَّ فِيكُمْ رَسُولًا یقین کرو کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے درمیان موجود ہے سبحان اللہ شأن نزول کے مطابق اور ظاہر کے مطابق اس سے مراد مخاطب صحابہ کرام رضوان اللہ صحابہ کرام کو بتایا جا رہا کہ صحیح طور پر حضور السلام تمہارے درمیان موجود ہے یہ سارے لیکن قرآن مجید تو فصیح میں بڑی کلام ہے ایسا پیارا کلام ہے کہ اس کی انوار و تجلیات کوئی برداشت نہیں کر سکتا اور اس کی تراجے میں اس کے بہانی ہر حرف کے نیچے مانا کی فضل ہونا. ہاں جی ابن جوزی میرے آقا شمس اللہ غوث پاک کا تھوڑا سا مقابلہ ہے. اس سے پہلے امام غزالی کی اوپر بھی فرق لگاتا رہا اور جب سرکار غوث پاک کے پاس بھی نہیں آتا تھا اللہ تعالیٰ نے رحمت اور کرم اس پر فرمایا آ گئے. جب بیٹھا تو چونکہ علامہ تھا اور اس کو بہت سارے ایک آئے مبارکت کی کئی وجوہات معلوم تھی. میں آپ کو بتاؤں کہ قراءات 10 قراءات صحیح ہے. قرآن مجید کی 10 قراءات کو متواتر کرتے ہیں اور اللہ کے فضل سے اب قراءات کے اوپر کتابیں بے شمار تباہ ہو چکی ہیں چھپ چکی ہیں اور آدمی کے سوال کو سمجھ نہیں سکتا آدمی نہیں سمجھ سکتا. تاریخ تجوید کے ساتھ صرف پڑھنے والا اور قاری نہیں ہوتا.
صحابی وہ ہے جو تمام قبائل عرب کی روایت کا حاصل ہوتا ہے، احادیث یہ چیز ہے، وہ قرآن کو سمجھ سکتا ہے۔ مختصر سا ہے کہ مالک یوم الدین ہم پڑھتے ہیں نا، مالک یوم الدین 3 قرآن پڑھتے ہیں اور مالک یوم الدین 7 قرآن پڑھتے ہیں۔ مالک یوم الدین پڑھ سکتے ہیں، مالک یوم الدین پڑھ سکتے ہیں، یہ دونوں قرآن متبادل ہیں۔ اور اس طرح کے شمار یعنی ذہنی جو لفظ ہے قرآن مجید کی یہ کلمات ترجمات جو ہیں وہ مختلف طریقوں سے پڑھنے کا طریقہ ہے، اور یہی وجہ ہے کہ کئی جو غیر مسلم بت پرست مشرف اسلام ہوئے وہ اسی فرسان مدارت کو چھوڑ کے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو سکھائی کے راحت اور خود آپ نے جب تلاوت کی تو وہ مشرف اسلام ہو گئے۔ یہ عجیب ہے کہ حوالے کی بھی قرآن موجود ہے، بڑی بکر کی بھی موجود ہے، تبیم کی بھی موجود ہے، اور قریش کی بھی موجود ہے، بنی ہاشم کی بھی موجود ہے۔ تمام قبائل کی قرآن بحث وقت شخص پڑھ رہا ہے اور امید ہے کسی کا شاگرد بھی نہیں، یہ معجزہ ہے اور واقعی یہ پیغمبر ہے اور یہ اللہ کا کلام ہے، نہیں سکتا کیونکہ ہر قبیلہ اپنی زبان کو سنبھال کے رکھتا تھا، دوسرے قبیلے کی حرمت میں گفتگو نہیں کرتا تھا، لیکن جتنے عربوں کے قبائل تھے ان سب کے الگ الگ لہجات تھے، الگ الگ ان کی بولیاں تھی، وہ سب اردو میں پڑھ کے سناتے تھے۔ اور قرآن مجید ایک ایسا کلام ہے جو تمام عرب کے قبائل کے لہجات اس میں موجود ہے۔ تو باطن کی حضور نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم لکل حرف حد، اور ہر حرف کی ایک حد مقرر ہے اور میں ہر حد کے اوپر مطلع ہوں۔ متشابہات کا مسئلہ الگ ہے، متشابہات کا مسئلہ الگ ہے۔ متشابہات کے بارے میں علماء، اکثر علماء، سنی علماء، اکثر علماء کہتے ہیں متشابہات کا علم کسی کو بھی نہیں، مگر میرا یہ عقیدہ ہے۔ اور یا جس طرح غوث زمان بیٹھے ہیں کیونکہ یہ ظاہری باطنی علم کے حامل تھے، ظاہری علوم کے لیے علامہ تھے اور باطن کے لیے علامہ تھے۔ ان کے نزدیک اور ان جیسے اور اولیاء اللہ کا فیصلہ ہے کہ متشابہات اور ولیوں کو بھی نصیب ہوا ہے۔ اور حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما یہ ایک صحابی ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا مبارک سیدنا عباس کے بیٹے ہیں، اور سیدنا عبداللہ بن عباس کی اس وقت عمر 14 برس تھی جب حضور نے اس دنیا کو الوداع فرمایا، اور 14 سال آپ کی عمر تھی۔ پورے صحابہ میں سب سے زیادہ علم کے پاس کس نے عطا کیا؟ اللہ نے عطا کیا، سرکار مدینہ نے عطا کیا صلی اللہ علیہ وسلم۔ سیدنا عمر فاروق پر تھوڑا سا گفتگو کی، بڑے بڑے صحابہ ہیں، بدری صحابی ہے اور صحابہ کہ ایک طریقہ تھا صحابہ کرام کا کہ بڑی عمر والے اور سابقین الاولین اور جو بدر شریف کے گھروں میں شریک ہوئے تھے، احد کے گھروں میں شریک ہوئے تھے، ان کو بڑا حصہ نہیں بچایا جاتا تھا۔ چھوٹی عمر والا کوئی بھی ان کے پیچھے سیدنا عبداللہ بن عباس کو آگے بچا انہوں نے کہا یہ بچہ آگے کو بٹھا دیا جاتا ہے،
ایک روز امتحان دے دیا سیدت الفاظ نے جلال چلا. انہوں نے فرمایا ذرا اس سورت مبارک کے بارے میں بتاؤ کہ اس کے شان نزول کیا ہے. مختلف قسموں کی ثابت نام ہے، بڑی بڑی مواد آپ رشید عبداللہ سے عباس سے فرمایا حضور کا بیان کرے. فرمایا یہ صورت نازل ہوئی تھی حضور کو صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ پاک نے آگاہ فرما دیا تھا کہ اے پیارے حبیب آپ میرے پاس آنے والے، آپ تبلیغ چھوڑ دیں. تو اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت وحدک لا شریک لک ہر وقت یہ کرتے رہے ہر وقت. تو اس وقت صادق نام ہو بڑے سارے اسی انہوں نے کیونکہ انہوں نے قرآن مجید کے اشعار حضور سے سیکھے اور یہ خود فرماتے تفاسیر میں کہا ہے کہ میں ان میں سے ہوں جن کو اللہ تعالیٰ نے ان سے شاد علم دیا ہے. دیکھیے بات شروع ہو گیا. میرے دل دماغ میں کچھ اور سارے رب چاہے اللہ اپنی تعریف کی توفیق عطا فرمائے، سرکار مدینہ کی تعریف کی توفیق عطا فرمائے. اور اصل چیز تو یہی ہے کہ جس کا رات دل میں اکثر و بیشتر اس کے دل دماغ کے حضور کا تصور ہے. یہ بنی اور اس کے لیے پاگل ہو جاتے ہیں، مجذوب بن جاتے ہیں، کلندر ہو جاتے ہیں اس چیز کا. اور میں اور آپ ہم عام لوگوں کے اندر نفس موجود ہے، اس نفس کی شکل ہے. کسی کی شکل طوطے کی طرح ہے، کسی کی شکل سانپ کی طرح ہے، کسی کی شکل بلی کی طرح ہے. یہ ساری شکلیں اس کو دکھائی جاتی ہے تاکہ اس کو نفرت ہو، اس کو اگر نفس بھی دکھا دیا جاتا ہے تیرے نفس کا یہ حال ہے. اور یہ لوگ اب زیادہ ہوتے جائیں گے. یہ بھی سن لیں مجازین کا دور آ گیا ہے. جدید یہ فکر زیادہ صادقین کو منع کیا گیا ہے اور صادقین کم ہوتے جا رہے ہیں. صادقین اور ابھی تک اللہ کے فضل سے بہت فوٹو صادقین میں سے ہے. یہ میں اپنی طرف سے بھی کہہ رہا میں آپ کو بہت سناتا رہتا ہوں. سید عبدالعزیز دربار کا واقعہ. سید عبدالعزیز دربار فرماتے ہیں کہ کیونکہ جو مجذوب ہوتا ہے وہ حضور علیہ السلام کا دیدار نہیں کر سکتا.